کی خدمت میں پیش کر رہا تھا ان کا عنوان تھا چند مروجہ نظریات نظم قرآنی کی روشنی میں۔ چند چیزیں میں نے عرض کی تھی، آج بھی میں اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، ٹاپک کے جو الفاظ ہیں کہ چند مروجہ نظریات نظم قرآنی کی روشنی میں، اس سے یہ صاف عیاں ہوتا ہے کہ میرا مقصود اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے داخلی دلائل دینا نہیں ہے۔ وہ جو دعویٰ نظم قرآنی سے ثابت ہوتا ہے یا جو چیز نظم قرآنی سے ثابت ہوتی ہے، وہی چیز اس آیت کے داخلی شواہد سے بدرجہ اولا ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت مجھے داخلی شواہد پر کلام نہیں کرنا، مجھے صرف اس کے نظم پہ کلام کرنا ہے۔ اور سامعین محترم، ایک چیز یہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ کوئی جواز نہیں ہوتا کہ بندہ یہ کہے کہ جناب اس نے تو یہ بات فلاں شخصیت کی محبت میں کہی ہے۔ محبت میں بھی وہی کہنا ہے جو حق ہے۔ اگر ایک بندے نے کسی کی محبت میں وہ کہہ دیا جو حق نہیں ہے، تو اسے محبت نہیں کہا جاتا، اسے غلو کہا جاتا ہے۔ بھٹکنا جو ہے نا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ کبھی بندہ کسی کی ضد میں بھٹکتا ہے، دشمنی میں بھٹکتا ہے، اور کبھی بندہ کسی کی محبت میں بھٹکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، دونوں بھٹکے۔ لیکن بھٹکنے کی بنیاد کیا تھی؟ یہود بھٹکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغض میں۔ انہوں نے انہیں طرح طرح کے ان پہ الزامات لگائے اور یہ کہا کہ استغفر اللہ، ان کے پاس ایک شیطان آتا ہے، زغلول آتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ پہ تہمت لگائی یہود نے، وہ بھی بھٹک گئے۔ اور نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی بھٹک گئے۔ لیکن یہود دشمنی میں بھٹکے، نصارہ محبت میں بھٹکے۔ تو یہ کہنا کوئی دلیل نہیں ہوتا کہ جی اس نے یہ بات اس کی محبت میں کہی ہے۔ یہ جتنا بھی غلو ہوتا ہے، اس کی بنیاد محبت ہی ہوتی ہے کہ جناب خدا کے پلے میں وحدت کے سوا دھرا کیا ہے، جو کچھ مانگنا ہوگا مانگ لوں گا میں محمد سے۔ وہ بدبخت جس نے یہ شعر کہا، وہ اپنے خیال میں تو سرکار سے محبت کا اظہار ہی کر رہا ہے نا، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ بات کہہ کے اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے، رسول کریم علیہ السلام کے مشن کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کہنا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ جناب وہ تو اس کی محبت میں اس نے یہ بات کہی ہے۔ خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، نہج البلاغہ میں آپ کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری وجہ سے دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو مجھ سے عداوت رکھیں گے، ایک وہ جو میری ذات کے بارے میں غلو کریں گے۔ تو جو بھی بندہ آپ سے عداوت رکھے گا وہ بھی برباد ہوگا،
اور جو آپ سے آپ کی محبت کے نام پہ غلو کرے گا وہ بھی برباد ہوگا۔ تو ہمیں ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، یہ بڑی اصولی باتیں ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک نظم قرآن سے مسئلہ مستنبط کرنے کی بات ہے تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے فرمایا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اپنے والد گرامی کو بتایا کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد گرامی نے یہ بات سن کے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کے پاس بیان نہ کرنا، وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ اب جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں آپ کا ذہن کسی اور طرف نہیں جاتا، آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت یوسف کا تذکرہ ہے، سورہ یوسف ہے، پہلے بھی حضرت یوسف کا تذکرہ ہے، بعد میں بھی حضرت یوسف کا تذکرہ ہے، لمبا قصہ ہے حضرت یوسف کا۔ شاید قرآن مجید نے اتنا لمبا قصہ کوئی اور بیان نہیں کیا، لیکن مرزا محمد علی باغ جو باطنی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، باطنیہ سے، وہ اپنی کتاب مفتاح باب الابواب میں کہتا ہے کہ یہاں پر سورج سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور چاند سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے ایک دن اپنے والد گرامی سے کہا، اب آپ ذہن میں رکھیں کہ سورج سے مراد سیدہ فاطمہ ہے بقول اس کے، اور چاند سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بابی مرزا محمد۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس نے اس کی محبت میں یہ کہا ہے۔ اگر اس طریقے سے کرو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا ہر چیز کا، قرآن سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام حسین نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سورج اور چاند، جو میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کے نزدیک اس سے کیا مراد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 11 ستاروں سے مراد 11 امام ہیں، کہ میں نے ان سب کو دیکھا کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے والد نے کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے پاس بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیری محبت میں ہلاک ہو جائیں گے، جبکہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تیری لاش جو ہے وہ میدان میں پڑی رہے گی اور ان پر ہوائیں چلیں گی اور مٹی پڑے گی۔ سیدنا امام حسین کی شہادت، آپ کی لاش مبارکہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کوئی محل نظر نہیں ہے، وہ بالکل حقیقت ہے، لیکن میں بات استدلال کی کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے، جو بندہ ذرا بھی قرآن کو سمجھتا ہے وہ سمجھے گا کہ اس کی یہ تعویل بالکل نظم قرآنی کے مطابق نہیں ہے اور بالکل غلط ہے۔ حضرت یوسف سے مراد حضرت یوسف ہیں، ان کے باپ سے مراد حضرت یعقوب ہیں، اور جو 11 وہ سورج چاند اور وہ سارے کے سارا جو بعد میں تعبیر ہوئی ہے اس کی، جس طریقے سے ان کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا ہے، یہ وہ چیز ہے۔ تو اگر آپ نظم قرآنی کو چھوڑ دیں گے، قرآنی ترتیب کو چھوڑ دیں گے، ربط کو نہیں پڑھیں گے، تو اس وقت بندے کا جو جی چاہے گا وہ کہتا رہے گا، اور وہ قرآنی جو حقائق ہیں ان سے بہت دور ہو جائے گا۔ سامعین محترم، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب پھر کہتا ہوں
کہ ہمارا مقصود کسی پر تان کرنا نہیں ہے، بحیثیت قرآن کا طالب علم قرآن کریم کی آیات کو نظم میں سمجھنے کی ایک کوشش کرنا ہے کہ نظم کیا کہتا ہے قرآن کا، مناسبات کیا کہتی ہیں، تناسب آیات کا تقاضا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں۔ سورہ المائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اے لوگوں، تمہارا ولی صرف وہ لوگ ہیں، تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ کا رسول اور وہ ایمان والے جو اخلاص کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ راکعون، رکع کا اصلی معنی عاجزی کرنا ہوتا ہے، یہ نماز کا رکوع اس کا مجازی معنی ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے محبت کا معیار بیان فرمایا، دوستی کا معیار، کہ تمہارے دوست کون ہوں گے۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں، اس بات پر بھی غور فرمانا کہ جو ولا کا لفظ ہے نا، ولا، اس کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کا پے در پے آنا، تسلسل کے ساتھ آنا، کہ ان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، اس کو ولا کہتے ہیں۔ پھر یہ لفظ دوستی کے معنی میں استعمال ہونے لگا، اسی سے ولایت کا لفظ نکلا ہے۔ اچھا، پھر اس میں بھی ایک قول یہ ہے کہ ولایت اور ولایت، یعنی واو پر زبر ہو یا واو پر زیر ہو، ولایت یا ولایت، یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، صرف تلفظ کا فرق ہے۔ جیسے دلالت یا دلالت ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے، اور اس پس منظر میں اس قول کو راجح سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر یہ بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گی۔ وہ قول یہ ہے کہ اگر ولایت پر زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے حکمرانی، ہنالک الولایۃ للہ الحق، پس ثابت ہوا کہ حکمرانی صرف اللہ کی ہے، یہ ولایت ہے۔ ہم قوم فیہ ولایت، وہ ایسی قوم ہے جس میں ولایت ہے، یا اس سے مراد ہے دوستی یا محبت کا تعلق۔ اب آپ آسان کریں اس بات کو کہ یہاں پر جو انما ولیکم اللہ ہے، یہاں ولی ولایت کے معنی میں ہے یا ولایت کے معنی میں ہے؟ یعنی یہاں پر ولی سے مراد کیا کسی کی حکمرانی کو بیان کرنا ہے، یا ولی سے مراد کسی کی دوستی کو بیان کرنا ہے کہ دوست تمہارا کون ہوگا؟ اب یہ سوال ہے۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیں اس آیت کا پس منظر۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے، میں نے عرض کیا یہ سورہ المائدہ کی ہے۔ یہ رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ یاد رہے، انما ولیکم اللہ، ولی کی جمع ہے اولیاء، ولی کی جمع ہے اولیاء۔ رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنے اولیاء نہ بناؤ۔ کوئی بندہ یہود و نصارہ کو اپنے حکمران نہیں مانتا تھا، دوستی کرتے تھے ان سے منافق، جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے۔ پھر فرمایا کہ جو من یتولہم فإنہ منہم، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور
دوستی سے منع کرنے کے بعد اس آیت میں اگلی آیت میں منافقوں کا رویہ ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے اس لیے دوستی کرتے ہیں کہ نقشہ ایسا نہ ہو کہ ہم پر کوئی گردش روزگار آ جائے، دائرۃ السوء، کوئی گردش روزگار نہ ہمیں گھیر لے۔ یعنی اللہ نے منع کیا تھا کہ منافقوں سے دوستی، یہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو۔ منافق دوستی کرتے ہیں ان سے کس لیے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کرتے ہیں نقشہ ان تصیبنا دائرہ، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی گردش روزگار آئے، مسلمان جو ہیں وہ شکست کھا جائیں، کمزور ہو جائیں اور یہ طاقتور ہو جائیں، تو پھر ہمیں ان کی دوستی ہمارے کام آئے گی۔ تو اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اسلام کو اس طرح غالب کر دے کہ تمہیں اپنے رویے پر پریشانی ہو۔ اور پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم میں سے جو مرتد ہو جائے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے دین کے لیے کسی بندے کا محتاج نہیں ہے، بندہ اللہ کے دین کا محتاج ہے۔ کہ اگر تم نے یہی کیا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہود و نصارہ سے دوستی کی، اسلام کو ترک کر دیا، تو تم دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ آگے ان کی پھر نشانیاں بیان فرمائیں کہ وہ مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اور راہ خدا میں جہاد کریں گے۔ یہ بات بیان کر کے نا، یعنی یہود و نصارہ کی دوستی سے روکا پہلے، پھر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارے ولی وہ ہیں۔ کون ہے تمہارے ولی؟ اللہ تمہارا ولی ہے، جس کے ساتھ تمہارا محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کو تم دوست کہو گے، آج تو تم اولیاء اللہ کو اللہ کے دوست ہی کہتے رہے ہو، اب تمہیں نئے فلسفے سوجھ گئے ہیں تو الگ بات ہے۔ بھائی لفظ ایک ہوتا ہے، اس کا معنی مخاطب کے مطابق طے ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ جن کے ساتھ تمہارا محبت کا تعلق ہوگا، تمہارا دوستی کا تعلق ہوگا، اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ انتہائی اخلاص کے عالم میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ تم نے دوستی یہود و نصارہ کی ظاہری کشش کو، چمک کو دیکھ کر نہیں کرنی، تمہاری دوستی کا معیار ایمان ہونا چاہیے، کہ ایمان والوں سے، ایمان کی بنیاد پہ تمہیں محبت ہونی چاہیے، تمہاری دوستی ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بات فرما دی، پھر اس سے اگلی آیت میں آئیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ یہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والی آیت ختم ہوئی، پھر ایک چھوٹی آیت ہے جس میں اس کا دوسرا مفہوم عرض کیا گیا، بیان کیا گیا، پھر اگلی آیت آگئی، اے ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا جو تمہارے دین کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، والکفار، اور کافروں سے، انہیں کیا نہ بناؤ؟ اولیاء، انہیں دوست نہ بنانا۔ یعنی جس دوستی کا تذکرہ رکوع کے شروع سے ہوا تھا، اسی دوستی کا تذکرہ اگلے رکوع کی پہلی آیت میں ہے، اور ماں بعد کلام بھی ایسا ہی چلتا ہے۔ بھائی جو بندہ قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھے گا، اپنی سوچی ہوئی باتیں نہیں ٹھونسے گا اس میں، قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھے گا،
اسے پتہ چلے گا یہاں ولایت زیر باس نہیں ہے، یہاں ولایت زیر باس ہے۔ یہاں حکمرانی یا حکمران کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں تذکرہ ہے تمہاری دوستی کے مستحق کون ہیں۔ تو یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے، ایمان والے تمہارے دوست ہوں گے۔ یہ ربط قرآنی اس چیز پر شاہد ہے۔ سامعین محترم، اگلی مثال پہ آ جائیں، اور وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے اور تمہیں اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ حضرات حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اہل بیت میں سے ہونا متنازع ہے ہی نہیں۔ سنی اہل بیت کے بھی خادم ہیں اور سرکار کے صحابہ و ازواج مطہرات کے بھی خادم ہیں۔ یعنی جھگڑا یہ نہیں ہے کہ حضرات حسنین کریمین، حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں شامل ہے یا نہیں۔ ہمارے نزدیک جو جھگڑا نہیں ہے، خوارج کے نزدیک ہوگا تو ہوگا، ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو جو شرف بخشا ہے کہ سرکار کی اہل بیت ان کی ایک آنکھ ہیں اور سرکار کے صحابہ و ازواج مطہرات ان کی دوسری آنکھ ہے۔ اور سامعین محترم، مجھے اس بندے پر بھی تعجب ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے جو کہتا ہے جناب جو اہل بیت سے محبت کرے گا تو وہ صحابہ کے بارے میں دوسرا رویہ رکھے گا، اور کوئی کہتا ہے جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ اہل بیت کے بارے میں دوسرا رویہ رکھے گا۔ یہ تمہاری بات ایسے ہی ہے جیسے ان لوگوں کا خیال تھا کہ جو بندہ اللہ سے سچی محبت کرے گا وہ انبیاء کو کوئی اہمیت نہیں دے گا، اولیاء کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ بالکل غلط کنسیپٹ ہے۔ جو بندہ اللہ کی شان کو سمجھے گا وہی بندہ اللہ والوں کی شان کو سمجھے گا، کیونکہ اللہ اپنے چاہنے والوں کو خالی ہاتھ تو نہیں رکھتا نا۔ اگر ایک بندہ اپنے دوست کو خالی ہاتھ نہیں رکھتا تو اللہ کیسے خالی ہاتھ رکھے گا؟ اور جو صحابہ کی شان کو سمجھے گا وہی اہل بیت کی شان کو سمجھے گا، اور جو اہل بیت کی شان کو سمجھے گا وہی صحابہ کی شان کو سمجھے گا۔ جو بندہ یہ سمجھ لے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، وہ یہ بھی تو سمجھے گا کہ اہل بیت جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ان کی شان کیا ہوگی۔ یعنی ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ سمجھنے کے رخ ہیں۔ اور سامعین محترم، حضرت مجدد پاک کا وہ مکتوب کا خلاصہ میں آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ سنا چکا ہوں۔ ایک ہی مکتوب ہے، اس میں پہلے یہ ذکر کرتے ہیں کہ میرا یہ طریقہ تھا کہ جب میں جس کو ہم عرف میں کہتے ہیں نا ختم دلاتا، اصال ثواب کرتا، تو میں آل ابا کو اصال ثواب کرتا تھا، یعنی حضرات حسنین کریمین کو، سیدہ فاطمہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سرکار کو، اور میں حضرت عائشہ الصدیقہ کو نہیں کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ دل میں کہ استغفر اللہ بغض تھا، ویسے کہتے ہیں ایک دن خواب میں مجھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو سرکار نے مجھے دیکھ کر روئے مبارک دوسری طرف پھیر لیا، تو میں گھوم کے آگے آیا، میں نے عرض کی آقا میں تو آپ کی محبت میں تڑپتا ہوں،
کیا ہو گیا مجھ سے کہ آپ نے روح مبارک پھیر لیا؟ تو سرکار نے فرمایا میں تو عائشہ کے گھر میں کھانا کھاتا ہوں، جس نے مجھے کھانا بھیجنا ہے عائشہ کے گھر بھیج دیا کرے۔ مجدد پاک پہلے یہ بات لکھتے ہیں اس مکتوب میں۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو سرکار کو خاص قرب ہے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اور سیدہ عائشہ کے ساتھ، اس کو بیان فرمایا۔ اور پھر اسی مکتوب میں کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی کہا کرتے تھے کہ بیٹا اہل بیت سے محبت رکھا کرو، اس سے روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب میرے والد کے وصال کا وقت آیا تو میں ان کے پاس موجود تھا، ان پر ایک جذب کی کیفیت تھی، تو میں نے ان سے پوچھا آپ ایک بات فرمایا کرتے تھے، اب کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے میں اس پر قائم ہوں، اہل بیت سے محبت رکھو، و محبت اہل بیت علامت اہل سنت است، اور اہل بیت کی محبت اہل سنت کی علامت ہے۔ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ سامعین محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کی دونوں آنکھیں روشن ہیں الحمدللہ۔ ان کی ایک آنکھ کا نور آل ابا ہے اور ایک آنکھ کا نور سرکار کے صحابہ و صحابیات ہیں۔ اب آپ آ جائیں اس آیہ کریمہ کی طرف، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ مجھے اس بندے پہ افسوس ہوتا ہے جو ویسے تو اہل سنت کا کوئی مقتدا بننے کے چکر میں ہے، لیکن کہتے ہیں جی کیا خبر بیوی مرتد ہو جائے، بیوی کو طلاق ہو جائے۔ اور بھئی جب سرکار نے وصال فرمایا تو جو سرکار کی ازواج مطہرات تھی اب تو ان کے سرکار کے نکاح سے الگ ہونے کا امکان نہیں ہے، اب تو ان کو طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے، یعنی کوئی امکان نہیں ہے۔ تو بھائی سرکار کی ازواج مطہرات وہ ہیں جو آخر دم تک رسول کریم علیہ السلام اپنی زندگی کے آخر دم تک سرکار کے عقد میں رہیں۔ اگر آپ نے کسی کو طلاق دے دی تو اس پر ازواج مطہرات کا شرف اس کو حاصل نہیں ہے۔ اب سامعین محترم، اب آ جائیں نظم قرآنی کی طرف، اور میں آپ سے بار بار کہتا ہوں خدا را قرآن سے مسئلہ مستنبط کرنا ہو تو قرآن کے نظم کو دیکھا کرو، ورنہ جس کا جو جی چاہے گا وہ کہتا رہے گا۔ اور وہ کیا اقبال نے کہا تھا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، پھر حقیقت بہت بدل جائے گی۔ اب دیکھیں کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ آیہ کریمہ مکمل نہیں ہے، یہ آیت کا آخری جملہ ہے۔ آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ یہ پورا رکوع ہے، یہ 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں یہ آیت آتی ہے، 21ویں پارے کا آخری آدھا رکوع اور 22ویں پارے کا پہلا آدھا رکوع مل کے ایک رکوع بنتا ہے۔ یہ پورے کا پورا رکوع ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ازواج مطہرات نے بڑی اسرت کی زندگی بسر کی، ان کے گھروں سے 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا ان کے گھروں میں، لیکن وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تھکتی نہیں تھی کہ اللہ نے انہیں پاک نبی کے حرم میں داخل فرمایا۔ جب غزوات ہوئے، فتوحات کا دروازہ کھولا تو انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ اب تو حالات بدل گئے، اب ہم سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ دیکھیں مجھے سید سلمان ندوی کی یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے کہا جب ایک مرتبہ عائشہ الصدیقہ نے ناز میں ایک بات کی نا
انہوں نے کہا اس کو اس انداز میں مت لینا کہ امتی اپنے نبی سے مخاطب ہے، مت بھولنا کہ بیوی اپنے میاں سے مخاطب ہے۔ ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا، اور وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا اخراجات بڑھا دیجئے، اب تو حالات بدل گئے۔ تو سرکار نے اس چیز کو اچھا نہیں فرمایا، پسند نہیں فرمایا، کیونکہ سرکار اپنی ازواج مطہرات کو فقر اختیاری کا درس دینا چاہتے تھے، فقر اختیاری کا درس دینا چاہتے تھے۔ سرکار نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، آپ الگ ہو گئے ان سے۔ پھر آیت نازل ہوئی کہ اے ازواج مطہرات، اگر تم دنیا چاہتے ہو تو میں تمہیں دنیا کا مال و سامان دے کے فارغ کر دیتا ہوں، اور اگر تم آخرت چاہتی ہو تو پھر تمہیں اسی طرح رہنا پڑے گا، اسی طرح فاقے کاٹنے پڑیں گے۔ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ، اگر تمہیں آخرت چاہنی ہے تو پھر تمہیں اسی طرح رہنا پڑے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکھی رہ لوں گی لیکن آپ کی قربت نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے فرمایا، سرکار نے فرمایا اپنے باپ سے مشورہ کر لے۔ انہوں نے فرمایا کیا میں اس بات پہ مشورہ کروں گی؟ تو تمام ازواج مطہرات نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کر لیا، تب یہ پورا رکوع نازل ہوا، پورا رکوع نازل ہوا۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ازواج مطہرات اس میں داخل نہیں ہیں، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ قربانی دینی تھی تو ازواج مطہرات نے دی۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آل ابا نے قربانیاں نہیں دی، آل ابا کی قربانیاں بھی سبحان اللہ الحمدللہ بیان سے باہر ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصلاً یہ آیت جو ہے یہ تو ازواج مطہرات کے بارے میں کہ جب قربانیاں انہوں نے دی اور جب ایک شرف کی بات آئی تو اللہ ان کو باہر نکال دے، یہ بے انصافی تمہارے دین میں تو جائز ہو سکتی ہے، اللہ کے دین میں نہیں ہو سکتی، اللہ کے نظام میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو پورا رکوع ہے جو اس وقت نازل ہوا، اور یہ جو اس کا یہ آخری جملہ ہے یہ کیا ہے؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، کرنا جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، کننا جمع مؤنث مخاطب کی ضمیر ہے، اقمنا یہی صیغہ ہے، آتینا یہی صیغہ ہے، اتینا یہی صیغہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے ازواج مطہرات اپنے گھروں میں رہا کرو، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ نماز قائم کیا کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے نبی کے گھر والو اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ تمہیں مکمل طور پہ تطہیر تمہاری کرنا چاہتا ہے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بَيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، پھر وہی صیغہ ہے جمع مؤنث مخاطب کا کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، جو میرا نبی تمہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، ان کو یاد کیا کرو۔ بھائی جب آگے بھی سرکار کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، پہلے بھی سرکار کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس شرف میں ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں؟ قرآن کا نظم کیا کہتا ہے؟ قرآن کا ربط کیا کہتا ہے؟ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ازواج مطہرات تو مؤنث ہیں، تو پھر یہاں پر علیکم جمع کی ضمیر یہ مذکر کی ضمیر کیوں آ گئی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، عنکم تم سے مذکر ہے۔ بھائی جب اہل بیت کے لفظ کا اعتبار کیا جائے تو ضمیر مذکر کی ہوتی ہے، جب اس کے معنی کا اعتبار کیا جائے تو ضمیر مؤنث کی ہوتی ہے۔ آپ 22ویں پارے کا پہلی آیت دیکھیں، وَمَن یقنت مِنکن للہ ورسول، یقنت مذکر کا صیغہ ہے من کے اعتبار سے۔ سامعین محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ
سرکار کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات امام حسن اور امام حسین، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کو بھی اس شرف میں شامل فرمایا۔ آل ابا بھی اہل بیت ہیں اور ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں۔ اور سامعین محترم، یہ جو لفظ ہے نا گھر والے، آپ بندہ کہتا ہے جی میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں، تو گھر والوں سے مراد بیوی ہی ہوتی ہے، عرف میں بھی بیوی ہی ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کا استعمال اسی طریقے سے ہوا ہے۔ تو قرآن کریم کے ربط کو جو بندہ سمجھتا ہے وہ اس بات کا کبھی انکار نہیں کر سکتا کہ اہل بیت میں سرکار کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں اور اہل بیت میں حضرات آل ابا بھی شامل ہیں۔ سامعین محترم، اب ایک اور آپ کو میں مثال دیتا ہوں، اور یہ جو مثال ہے یہ سورہ صافات کی ہے۔ ایک دن میں نے سنا ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب جب قیامت کا دن ہوگا، فیصلہ ہو جائے گا لوگوں کا، لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور فرشتے انہیں روک لیں گے، حکم ہوگا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے اعمال کے بارے میں تو پوچھ لیا گیا، تبھی وہ جنت کی طرف لے جائے جا رہے تھے نا، اب کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو بقول اس کے وہ یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پھر ان سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ولایت نہیں، ولایت۔ اگر ولایت ہوتی نا پھر معاملہ اتنا نازک نہیں تھا۔ ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بڑا اس کے سامعین ایسے پاگل ہو گئے تھے اس کو داد دے دے کے کہ پتہ نہیں اس نے کون سا قرآن بیان کر دیا ہے۔ اور یقین جانیں قرآن کا جتنا مذاق یہ لوگ اڑاتے ہیں، اللہ انہیں قیامت کے دن ضرور پوچھے گا۔ اب آ جائیں ان کی اس بات پر۔ میں روایت میں نہیں آ رہا، میں نے پہلے کہا میں داخلی شواہد پہ کلام، میں صرف نظم کی روشنی میں بات کروں گا، روایات پہ نہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، ان سے پوچھا جائے گا۔ اب کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کوئی بندہ کہے کہ جناب یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم سیدنا صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء مانتے تھے؟ غلط ہے۔ کیا تم حضرت عمر کو خلیفہ مانتے تھے؟ غلط ہے۔ حضرت عثمان کو مانتے تھے؟ غلط ہے۔ حضرت علی کو مانتے تھے؟ غلط ہے۔ یعنی صداقتیں اپنی جگہ پر، لیکن اس آیت میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ داخلی شواہد اور ربط کیا کہتا ہے؟ آپ دیکھیں، پہلے فرمایا اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ، اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اکٹھا کرو انہیں۔ اور ازواج یہاں پہ زوج کی جمع ہے ساتھی کے معنی میں، دوست کے معنی میں، ساتھی۔ جو مشرکین اور سرکش لوگ دین کے خلاف اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، یہ مراد ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا روکو انہیں، اٹھاؤ ان کو، ان کے دوست احباب کو، وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جمع کرو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ آیت مشرکوں کے بارے میں ہے یا مومنوں کے بارے میں ہے؟ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں سے سوال ہوگا، بخشش کا فیصلہ ہو گیا، پھر روک لیا گیا، کیا مانتے ہو کہ نہیں مانتے حضرت علی کی ولایت کو؟ اور اس سے پوچھو بھائی یہ کافروں کا ذکر ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ وما كانوا يعبدون من دون اللہ، یہ بتوں کی عبادت مسلمان نہیں کرتے، مومن نہیں کرتے، یہ مشرک کرتے ہیں، انہیں روکو۔ یعنی کہ یہ عبادت کیا کرتے تھے، پھر کیا؟ فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، انہیں جہنم کے راستے پر لے جاؤ۔
وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے کچھ سوال کیا جائے گا۔ اب سوال کیا ہوگا اس کا ذکر آگے اللہ نے خود کر دیا، مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، آج تمہیں کیا ہے تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ یعنی دنیا میں تو سب فوراً اکٹھے ہو جاتے تھے حق کے خلاف، نبیوں کے خلاف، انبیاء کی مخالفت کرنے کے لیے، تم یکدم اکٹھے ہو جاتے تھے۔ آج کیا ہو گیا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، او بھائی جو پوچھا جائے گا وہ اللہ نے خود بیان کر دیا ہے۔ اگر تو اللہ کی بات پہ راضی نہیں ہے تو تیری مرضی ہے، یہاں پہ کسی پہ جبر تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے خود بیان کر دیا جو پوچھا جائے گا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ۔ اگلا جملہ سنیے، بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ، آج تو بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہو، آج تو بڑے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہی جا رہے ہو، آج تو کوئی تمہیں سرکشی نظر نہیں آتی۔ تو بھائی جو بندہ قرآن سے قرآن کو سمجھنا چاہے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس آیت کا تعلق کسی حکمرانی کے ساتھ نہیں ہے، اس آیت کا تعلق کسی خلافت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ آیات طیبات مشرکوں کی مذمت کے لیے ہیں کہ تم دنیا میں بڑی مدد کیا کرتے تھے، آج کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں اکڑ جایا کرتے تھے، آج کیوں سر تسلیم خم کیے ہوئے چلے جا رہے ہو دوزخ کی طرف؟ یہ نظم قرآنی یہ فیصلہ کرتی ہے۔ سامعین محترم، ایک مثال اور دوں گا، اور وہ ہے 5ویں پارے کی پہلی آیت۔ ایک چیز آپ یاد رہیں کہ کسی بندے کا جو بھی نظریہ ہے، ہم بحثیت رائے کے نہ اس پر تان کرتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں پرکھنے کا تو حق ہے نا، ہمیں اپنی رائے پر دلیل دینے کا تو حق ہے نا۔ سامعین محترم، زمانہ جاہلیت میں بہت قسم کے نکاح مروج تھے، جن کو وہ نکاح کہتے تھے، ایکچولی نکاح نہیں تھے، بدکاری کی صورتیں تھیں، لیکن ان کو نکاح کہا جاتا تھا۔ مثلا ایک تھا نکاح استبداء دعات کے ساتھ، پہلا سین تے بے دعات الف پھر عین، نکاح استبداء۔ نکاح استبداء یہ تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا کہ ایک بندہ دیکھتا کہ وہ فلاں بندہ بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا سخی ہے، وہ کہتا یار میرے گھر میں بھی ایسا بیٹا ہونا چاہیے۔ تو وہ اپنی بیوی کو جب وہ حیض سے پاک ہوتی تو اس کے پاس بھیج دیتا کہ اس سے مقاربت کر تاکہ اس کا بیٹا پیدا ہو میرے گھر میں، اور جب حمل ٹھہر جاتا پھر وہ خود بھی مباشرت کر لیتا، ورنہ وہ مباشرت نہیں کرتا تھا تاکہ مشکوک نہ ہو۔ اس کو نکاح استبداء کہتے تھے۔ اب ظاہر ہے یہ نکاح تو نہیں، یہ ایک صورت ہے، ایک نکاح بغایا تھا، ایک نکاح جمع تھا، بہت سے نکاح کی صورتیں زمانہ جاہلیت میں مروج تھیں، اور ان میں سے ایک تھا نکاح متع۔ نکاح متع کیا تھا کہ ایک عورت اور ایک مرد آپس میں کسی چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ جی تم مجھے کپڑے کی چادر دو، ہم آدھے گھنٹے کے لیے نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ نکاح متع تھا زمانہ جاہلیت میں۔ اور میرے بھائی اس بات پہ غور فرمانا، متع جو ہے یہ کوئی 8 ہجری میں حرام ہوا ہے، 8 ہجری میں، میں روایات کی طرف نہیں آ رہا، 8 ہجری میں حرام ہوا ہے۔ لیکن متع کبھی بھی قرآن و سنت کا حکم ہونے کی وجہ سے اسلام میں نہیں رہا۔ متع جتنا عرصہ بھی رہا جاہلیت کی رسم ہونے کے ناطے رہا۔ جیسے شراب لوگ پیتے تھے تو شراب کب جا کے حرام ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ اب کوئی بندہ کہے کہ جناب شراب اسلام میں تھی، نہیں، اسلام میں نہیں تھی۔ اسلام نے جو تدریج رکھی ہے نا احکامات کے لیے، اس سلسلے میں جاہلیت کی ایک رسم ہونے کے ناطے رہی ہے،
لیکن اسلام نے حکم کبھی بھی نہیں دیا تھا شراب پینے کا، اسلام نے ہمیشہ اس کی مذمت کی تھی۔ ایسے ہی متع ہے، متع کبھی بھی اسلام میں قرآن و سنت کا حکم ہونے کے ناطے نہیں رہا۔ متع جب تک رہا ہے یہ رسم جاہلیت کے طور پر رہا ہے، پھر اسلام نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ مجھے اس بندے پر بھی افسوس ہے جو حرمت متع سے پہلے کے واقعات اٹھاتا ہے۔ دیکھو جی حدیث روایت تو یہ کہتی ہے کہ فلاں صحابی نے متع کیا، فلاں نے کیا۔ وہ پاگل کے بچے، جب ابھی حرام ہی نہیں ہے تو کون ہوتا ہے تان کرنے والا اس پر؟ یا تو یہ ثابت کرنا کہ حرام ہو گیا ہے اور پھر کسی نے کیا ہے، پھر تیری بات میں کوئی وزن بنتا ہے۔ اب سامعین محترم، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ اگر اس کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ جس سے تم نے متع کیا انہیں طے شدہ مال دے دو، اگر یہ ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ جس سے بھی تم نکاح کے منافع اٹھا لو انہیں ان کا مہر ادا کر دو۔ اصل ترجمہ یہ ہے۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے نہیں، استمتعتم سے مراد متع ہے، جس سے تم نے متع کیا ہو اسے طے شدہ مال دے دو۔ اس کی دلیل ہے نا جی۔ اب دیکھیں، اب نظم میں آ جائیں۔ آپ کو تھوڑی سی بوریت تو ہو رہی ہے، لیکن بہرحال میری مجبوری ہے، ٹاپ کیسا ہے۔ اس سے پہلا جملہ کیا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، کہ تم جب نکاح کرو دو چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز ہے محسنین، کہ تم نے جب بھی نکاح کرنا ہے عورت کو قلعہ نکاح میں محفوظ کرنے کے لیے کرنا ہے۔ یعنی نکاح خامد عورت کی چھتری ہوتا ہے۔ جب تم نے نکاح کیا کرنا ہے؟ محسنین، در بسانے کے لیے کرنا ہے، عورت کو تحفظ دینے کے لیے کرنا ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ غیر مصافحین، اور تم نے نکاح صرف شہوت رانی کے لیے نہیں کرنا۔ اب مجھے بتائیے کہ متع گھر بسانے کے لیے ہوتا ہے، عورت کو محفوظ کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا وقتی طور پہ شہوت رانی کے لیے ہوتا ہے؟ کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ آج کل جنہوں نے نکاح مسیار اور یہ وہ نکال لیے ہیں، اس جملے کے روشنی میں سب کے سب حرام ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ نکاح کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ عورت کو تحفظ دیا جائے، صرف شہوت رانی نہ ہو۔ اب قرآن ایک جملے نے تو یہ کہے کہ تم نکاح کرو گھر بسانے کے لیے، عورت کو تحفظ دینے کے لیے، اور دوسرے جملے میں یہ کہہ دے کہ متع کرو، تو بھائی یہ تضاد تو کسی بندے کے کلام میں بھی نہیں ہو سکتا یار۔ اللہ کا کلام تو بہت بلند ہے۔ تو ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، اس پر دلیل ہے نظم کی روشنی میں کہ فمستمتعتم سے مراد ہے نکاح کے منافع حاصل کر لینا۔ اس پر دوسری دلیل کیا ہے؟ اس سے اگلی آیت، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ دیکھیں، ایک تھا آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنا، ایک تھا لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا، ایک تھا متع کرنا۔ مالی طور پہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنا سب سے زیادہ مہنگا پڑتا تھا، لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا اس سے سستا پڑتا تھا، اس کے مطالبات کم ہوتے تھے، اور متع اس سے بھی سستا پڑتا تھا۔ یہ تو میاں بیوی کی باہمی رضامندی ہے، کوئی برادری نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی ولیمہ نہیں ہے، وہ کہیں بھی ہیں اور آپس میں وہ ایک چیز طے کر لیتے ہیں، جی میں چادر پر متع کرتی ہوں تو ٹھیک ہے۔ اب قرآن کریم نے اس کے بعد کیا کہا کہ تم میں سے جو بندہ آزاد عورت سے نکاح نہ کر سکے وہ لونڈی سے نکاح کر لے۔ اگر متع کی گنجائش ہوتی نا
تو پھر قرآن یہ کہتا ہے جو نکاح نہیں کر سکتا وہ متع کر لیا کرے، کیونکہ متع میں تو اس سے بھی زیادہ آسانی ہے، اس سے بھی زیادہ سستا پڑتا ہے۔ تو بھائی قرآن کریم کی یہ نظم جو ہے نا آپس میں، یہ جو ربط آیات ہے، یہ بتاتا ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ سے مراد یہ ہے کہ جس سے تم نے نکاح کے فوائد حاصل کر لیے ہیں اسے اس کا مہر اور جو بھی تم نے شرائط رکھی ہیں وہ امانت داری کے ساتھ ادا کر دو۔ اس کا کوئی تعلق نکاح متع کے ساتھ نہیں ہے، استبداء کے ساتھ نہیں ہے، جمع کے ساتھ نہیں ہے، بغایا کے ساتھ نہیں ہے، یہ ساری کی ساری خود ساختہ باتیں۔ تو قرآن کریم سے کوئی بھی مسئلہ مستنبط کرنا ہو تو خدا را اس کا آگے پیچھے پڑھا کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ آیت کس پس منظر میں آئی ہے اور اس کا کیا مفہوم بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا طالب علم بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے ادا کر لیے